عیدگاہ میں جانا، لیکن اس سے پہلے اپنے گناہ خود نہ بتانا اپنے دوست کو. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا ایک شخص جس کو اس کے دوستوں نے بہکایا. وہ کہے گا اے اللہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو یار نہ بناتا. میرے مولا کاش میں قرآن کو دوست سمجھتا، کاش میں علماء کو دوست سمجھتا، مجھے میرے دوستوں نے برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوست کو پیش کرے گا اور کہے گا یہ تیرا دوست تیری دوستی پر شک کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے. تو وہ دوست حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ مجھے فلاں دوست نے بہکایا تھا. وہ دوست تیسرے دوست کو پیش کرے گا. ایسے 70 دوستوں کی جماعت وہاں پر جمع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہیں بخشا جائے گا. وہ سارے نوجوان ہوگے، کھڑے ہوئے ہوگے. وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم سب کو بہکانے والا شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کے گناہوں کو شیطان پر ڈال دے گا اور انہیں جنت میں پہنچا دے گا. اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین میں فرمایا یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہماری عدالت قائم ہوگی، گناہگار کھڑے ہوئے ہوگے، جنت اٹھ رہی ہوگی اور دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوگے اور انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوگے. اب یہ عدالت کا منظر سورہ یاسین میں اللہ پیش کرا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم نے ان کے سارے گناہوں کو لکھا جو انہوں نے آگے بھیجا. وہ آثارہم اور ان کے اثرات اور آثار کو بھی لکھا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. آثار کو لکھا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نشانیوں کو بھی ہم نے لکھا. گناہ کے نشانات بھی محفوظ ہے. کس طرح؟ میں اس زمین پر چلتا ہوں، میں نے اس زمین پر چل کر جتنے گناہ کیے ہیں وہ جو میری چپل کے نشانات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانات کو ایسے اٹھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فلاں شخص کے قدموں کے نشانات حاضر ہو جائے، فلاں شخص کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کے فنگر پرنٹ کے نشانات عدالت میں حاضر ہو جائے. اتنا خطرناک چیز ہے وہ. جب کوئی کیس ہوتا ہے تو ہر شخص کے اس کے ہاتھوں کے نشانات کو پولیس والے جمع کرتے ہیں، تو اللہ کیسے جمع نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہمارے ذہن سے نکل گیا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. میرے بندے تیرے گناہ اور گناہوں کے اثرات کو بھی تیرے سامنے ہم پیش کر دیں گے. جس موبائل سے گناہ کیا، جس ای میل آئی ڈی سے گناہ کیا، جس چینل سے گناہ کیا اور جس ذریعے سے گناہ کے ذریعے کو بھی ہم پیش کریں گے عدالت میں. تیرے قدموں کے نشانات، تیرے ہاتھوں کے نشانات کو پیش کرے. کتنا مشکل ہے بچنا، کتنا مشکل ہے. دروازہ لگا دیا، کھڑکی لگا دی، اندھیرا کر دیا، لوگوں کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹے کو نہیں، باپ کو نہیں پتا بیٹا کیا کر رہا ہے، بہن کو نہیں پتا بھائی کیا کر رہا ہے، پڑوسیوں کو نہیں پتا یہ بچہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے. وہ جو تم موبائل میں کر رہا ہے کیا اللہ سے غافل کیسے ہو گیا؟ وہ موبائل کے اثرات، اس پر پڑنے والے انگلیاں، اس پر پڑنے والے فنگر پرنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انگلیوں کے نشانات کو جمع کرے گا. یہ فلاں شخص کے انگلیوں کے نشانات ہے، اسے جمع کر دیا جائے. ایسا فیصلہ اللہ کا ہوگا. اسی لیے لہذا عیدگاہ میں ہم اپنے گناہ خود نہ بتائیں، اس کا خاص خیال رکھے. اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے کیونکہ میرا اللہ پردہ ڈال رہا ہے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کی نیت ہی نہ ہو دوبارہ کہ میں ایسا کام ہی نہ کروں گا کہ جس کام کو مجھے لوگوں سے چھپانا پڑے. گناہ کروں گا ہی نہیں. اور 10واں بہانہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. قرآن پیش ہوگا، کہے گا اے اللہ میں نے اسے نماز میں کھڑا کیا تھا. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانوں سے دور رکھا، پانی سے دور رکھا، تیرے لیے بھوکا رہنا سکھایا. اے اللہ اس کی سفارش کو قبول کر دے. رمضان اور روزے کی سفارش کو اللہ قبول کر دے گا.
کتنی بڑی بات ہے. اور 11ویں چیز فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی تراویح پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے تراویح کے سجدے کرے گا، اللہ تراویح کے بدلے میں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ تراویح جہاں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا ہم روزے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے گے، اگلے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف. تیسرا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر پائے گا اگلے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف. شب قدر کی برکت سے ایک شخص ہوگا جو شب قدر میں کچھ بھی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کہے گا جہاں یہ رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے شب قدر کی قدر کی اور عبادت میں لگے رہے، یہ ایک شخص محروم تھا، اس ایک شخص کو باقی کی عبادتوں کے بدلے میں صدقے طفیل میں، ان کی عبادتوں کے طفیل میں اس کے گناہوں کو معاف کر دو. اتنی مبارک رات ہے شب قدر، لہذا اس میں عبادت کرنا چاہیے. تو یہاں پر فرمایا 12ویں چیز کہ روزہ الصوم لی وانا اجزا بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا. چلو یہ سارے بخشش کے بہانوں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا جتنے میں نے بیان کیے ہیں، بہت ہی بڑا گناہگار تھا آخری لیول کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو روزہ ہے روزہ اس نے میرے لیے رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کر دیں گے. اب یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ رکھا نہیں، صرف روزہ رکھنے کی نیت کیا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، اس نیت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی روزے داروں میں شمار کر کے بخشش کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. 13واں بہانہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. دیکھو روزہ رکھنا مشکل ہے، تراویح کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے رہو، روزے کے لیے 15 گھنٹے بھوکے رہو، اور افطار کرنا بھی مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو سحری کرے گا، سحری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں پر یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل مغفرت اور رحمت اور بخشش ہے اس کے لیے جو سحری کرنے والا ہو. اللہ کی رحمت برستی ہے مسلسل سحری کرنے والوں پر. سحری کر لو. دیکھو ایک طرف دوزخ کے انگارے ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمت کا سمندر ہے. اگر میں چاہوں تو پوری دوزخ کے منظر کو اگر حدیثوں میں بھی بیان کروں آپ کے سامنے پوری رات بیان ہوگا، اور اتنا وحشتناک، ہیبت ناک، خوفناک ترین دوزخ کے منظر ہے کہ میں اتنا بیان نہیں کر سکتا، اتنا آپ سن نہیں سکتے، اتنا بھیانک ترین وہ منظر ہے. فرمایا اشتکت النار الی ربیہا فقال یا ربی اکل بعض بعضا، اللہ کے دربار میں دوزخ پیش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوزخ نے کہا اے اللہ میری دوزخ کی شدت اور گرماہٹ اتنی ہے کہ اس دوزخ کی شدت کی وجہ سے اکل بعض بعضا، میرے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں. دوزخ کی شدت کی وجہ سے 70 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کی شدت اسے اوٹانے کی وجہ سے 70 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو کھائے گا، دوسرا تیسرے ٹکڑے کو کھائے گا، آخر میں ایک ٹکڑا باقی رہے گا، وہ ایک ٹکڑا اس انسان کو کھائے گا.